جی السلام علیکم سر، کون سا ہے؟ وعلیکم السلام، یہ حکیم صاحب کا جی بالکل، جی بالکل بالکل جی حکیم صاحب تشریف فرمائیں، آپ کا سوال پوچھیے. اچھا، میرا نا شوہر جو ہے اس سے فالج ہوا بس. ارے اس کو نا تقریباً کچھ پونے کو 4 سال ہو گئے. جی تو میں نے ابھی آپ کا نمبر پڑھا تو میں نے ابھی آپ کو فون کیا ہے. اچھا تو علاج ہو سکتا ہے علاج؟ اچھا، لیفٹ سائڈ کا فالج ہے یا رائٹ سائڈ کا ہے؟ سیدھے ہاتھ کا. سیدھے ہاتھ کا. ان کا بلڈ پریشر کتنا ہائی ہوا تھا جب یہ مسئلہ ہوا تھا؟ بلڈ پریشر تو کبھی ہائی ہوا ہی نہیں، لیکن اس وقت 135 تھا بس. 103 104 105 اس سے زیادہ کبھی ہوتا ہی نہیں. اچھا، اور ایج کتنی ہے ان کی؟ تقریباً 70 سال ہے. 70 سال. اچھا ایسا ہے کہ میں ابھی نا اس کا آپ کو جواب بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس کی ویڈیو اسی نمبر پہ شیئر کرنی ہے، چھوٹی سی ویڈیو بنا کے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر آپ کو نا ڈیٹیل میں جواب ملے گا. ابھی میں انشاءاللہ اس کا نا جواب بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. فالج جب بھی دائیں سائڈ پہ ہوتا ہے 95% نا بلڈ شوٹ کرتا ہے. بی پی ہائی ہوتا ہے دائیں سائڈ کا فالج ہو جاتا ہے. بہت کم آپ کو کبھی کوئی کیس ملے گا کہ بلڈ لو تھا، بی پی لو تھا اور دائیں سائڈ وہ فالج وہ پاسبل نہیں. لیفٹ سائڈ پہ جب بھی ہوگا تو زیادہ تر بلڈ لو ہونے کی وجہ سے ہوگا، کمزوری کی وجہ سے. اب رائٹ سائڈ پہ اگر آپ نے فالج اچھا ایک منٹ، یہ امپورٹنٹ ہے کہ رائٹ سائڈ کا فالج بلڈ پریشر شوٹ کر جائے تب ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ کا تب ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کسی کا ہائی ہو، یعنی کہ اکا دکا کبھی کیس آ جاتا ہے لیکن کم. اچھا ایک اور بڑی زبردست چیز ہے، لیکن ہم نے لیفٹ کا زیادہ سنا ہے، کس کا سنا ہے زیادہ؟ ہاں وہ اسی چیز میں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیز دیکھیں کہ جب رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے تو کلاڈ یہاں پہ آتا ہے، اپوزٹ سائڈ پہ آتا ہے، اپوزٹ سائڈ پہ آتا ہے. جب لیفٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے تو کلاڈ یہاں پہ آتا ہے، اپوزٹ سائڈ پہ آتا ہے. بالکل صحیح. اب یہ کلیہ یاد رکھ لیں، جب بھی رائٹ سائڈ کا فالج ہوگا وہاں پہ آپ نے کبھی بھی وہ کہتا نا اس کو کبوتر کھلائیں، اس کو مرغی کھلائیں دیسی، اس کو کبوتر کا خون اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب وہ کہتا نا پرندے کھلائیں، رائٹ سائڈ والے کو پرندے نہیں کھلائیں، اس کو تو پہلے شوٹ ہوا ہوا ہے، واللہ پتہ جائے گا، اور اس کا فوراً بی پی شوٹ ہوگا اور اس کو مسئلہ بڑھ جائے گا، مزید بڑھ جائے گا. ایسے پیشنٹ کو آپ سبزیاں دیں، پھل دیں، سلاد دیں. اگر آپ نے بیچ میں گوشت ایڈ کرنا ہے تو مٹن یا دیسی چکن، لیکن وہ بھی سبزی میں تھوڑا سا ڈال کے دینا ہے، ڈائریکٹلی نہیں دینا. ایسے پیشنٹ کا اچھا فالج رائٹ ہو لیفٹ ہو، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی آہستہ آہستہ چھڑوانی ہے، کیونکہ بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے وہ خود اعصاب کو کمزور کرتی ہے. آپ نے بہت سارے پیشنٹ سنے ہوں گے کہ بلڈ پریشر کی دوائی مسلسل کھاتے کھاتے کیا ہوا، کریٹینین یوریا بڑھنا شروع ہو گیا، پھر اس کے ڈائلیسس پہ چلا گیا، وہ گردے واش ہونے شروع ہو گئے. اس میں ایک چیز میں سمجھاتا ہوں، مٹن بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی مزیدار چیز ہے، لیکن مسلسل اگر ہم مٹن کو بھی کھائی جائیں تو 1 مہینہ بھی نہیں کھائیں گے تو آپ کے نا آنتوں کے اندر، غذا والی نالی کے اندر انفیکشن ہو جائے گا، آپ کو پیچش لگ جائیں گے. یہ تو اتنا اچھا مٹن تھا جس کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں، تو وہ تو ایک دوائی ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز ریگولر نہیں کھانی چاہیے، وہ ہربل کی دوائی ہو، ہومیوپیتھک کی دوائی ہو، ایلوپیتھک کی دوائی ہو، مسلسل کوئی دوائی یا کوئی غذا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ چیزوں کا ڈیمیج کنٹرول کر کے نیچرل فوڈ کے اوپر آنا ہے، دوائی ختم کرنی ہے. یس، اور اس کے ساتھ ساتھ نسخہ جو ہے بڑا آسان سا ہے، سادہ سا ہے. نسخہ آپ استعمال کرنا چاہیں، اس پہ گندھک آملہ سار 50 گرام، چھلکا ریٹھا 50 گرام، اور اس میں آپ نے یہ 2 چیزوں کا پاؤڈر کر لیں. اس میں اگر تمے کی جڑ مل جائے یا تخم تمہ مل جائے تو وہ بھی اس میں 50 گرام ایڈ کر کے اس کا کیپسول بھر لیں، صبح شام ایک کیپسول کھلایا جائے. اس کے بعد چھوٹی چندن اور جسے اسرول بھی کہا جاتا ہے، کالی مرچ، یہ دونوں چیزیں ملا کے رکھ لیں. ایک کیپسول اس کا صبح شام کھلایا جائے، بی پی بھی کنٹرول رہے گا، ساتھ آہستہ 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 سب فالج بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایسے پیشنٹ کو، کیونکہ ایسے پیشنٹ جو نا جوشیلا ہوتا ہے، اور اب میرے پاس کیونکہ میں نے بڑا ایکسپیریمنٹ کیا، جو فالج ہوتا ہے اکثر جو بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں نا، بہت زیادہ غصہ جن کے اندر ہر ٹائم رہتا ہے، شدت میں لڑائی جھگڑے کہیں نہ کہیں، ایسے بندوں کو بڑی جلدی ہوتا ہے. یا بہت زیادہ پریشان یا کوئی ایسے نقصان میں آ جائے تو اس میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جب علاج ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کول مائنڈ رکھیں. اس میں کول مائنڈ رکھنے کے لیے ایسا پیشنٹ پسند کرتا ہے مرغن اغذیہ
اب مرغن ازیا کھانے والے کو تو غصہ کم ہو ہی نہیں سکتا. اب جس کو فالج ہوتا ہے اس کا غصہ اور ڈبل ہو جاتا ہے. تو پھر میں جب سمجھاتا ہوں نا کہ اسی بیماری میں جب ساتھ والے گھر والے آتے ہیں کہ اسی بیماری کی وجہ سے فالج ہوا, پھر وہ فوراً کہیں گے دیکھیں کہ صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ اسی وجہ سے ہوا, فلاں ٹائم آپ غصے میں آئے تھے نا, آپ غصے میں یہ کام کرنے لگے تو آپ کو فالج ہو گیا. تو اب میں نے کہا آپ ضد چھوڑ دیں. تو وہ پھر سمجھاتے ہیں, وہ گھر والے کہتے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ غصہ کرتے. میں نے کہا جب تک ان کا غصہ کم نہیں نہ ہوگا فالج ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے کیا, اس کے لیے آپ کو غذا جو ہے وہ سبزیوں پہ آنا پڑے گا.